سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک حضرت جبریل نے اوپر سے ایک آواز سنی تو اپنا سر اٹھا کر فرمایا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ زمین کی طرف نازل ہوا ہے جو آج کے سوا کبھی نازل نہیں ہوا۔ چنانچہ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دو نوروں کے ساتھ خوش ہو جائیں جو صرف آپ کو عطا کیے گئے۔ آپ سے پہلے یہ دونوں کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر شے کا بلند حصہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا بلند حصہ سورہ بقرہ ہے۔ جس نے اس کو رات کے وقت اپنے گھر میں تلاوت کیا، اس کے گھر میں 3 رات تک شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور جس نے اس کو دن کے وقت تلاوت کیا تو شیطان اس کے گھر میں 3 دن تک داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کو ایسی 2 آیات پر ختم کیا ہے جو مجھے عرش کے نیچے کے خزانے سے عطا فرمائی ہیں۔ تم خود بھی ان کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ دونوں عبادت بھی ہیں اور دعا بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے سورہ کہف کو اسی طرح سے تلاوت کیا جس طرح سے نازل کی گئی، یعنی تجوید کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے روز قیامت نور ہوگی، اس کے مقام سے لے کر مکہ تک۔ اور جس نے اس کی آخری 10 آیات کی تلاوت کی، پھر دجال کا ظہور ہو گیا تو دجال کا اس پر غلبہ نہ ہو سکے گا۔ اور پھر جس نے وضو کیا یہ دعا پڑھی، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اس کو ایک صحیفے میں لکھ کر اس پر مہر لگا دی جائے گی جس کو قیامت تک کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر شے کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس کے لیے اس کی تلاوت کے بدلے میں 10 مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت کا ثواب لکھا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الدخان فی لیلۃ اصبح یستغفر له 70,000 ملک، جس نے رات کے وقت سورہ دخان کی تلاوت کی، وہ صبح کو اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن کریم میں 30 آیات کی ایک صورت ہے، یہ انسان کے لیے اتنا شفاعت کرتی ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ صورت تبارک الذی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے ہر ایک اس سے عاجز ہے کہ وہ ہر رات 1/3 قرآن کی تلاوت کر لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا، 1/3 قرآن کیسے تلاوت کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد کی تلاوت کی اور اس صورت کو 10 مرتبہ ختم کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ،
پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ اور بہت پاکیزہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ بندے کے اعمال سوموار اور جمعرات کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حج کیا اور اس میں نہ تو فحش بات کی اور نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ شخص اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا افضل ہے؟ فرمایا، حج مبرور یعنی مقبول اور نیکی والا حج۔